اگر حیثیت ہے شادی پر 5 لاکھ خرچ کرنے کی، ہم 15 لاکھ روپے خرچ کریں گے اور 10 لاکھ ہم لوگوں کا قرضہ پکڑیں گے۔ ہماری حیثیت ہے چھوٹی گاڑی لینے کی، ہم بڑی گاڑی قسطوں پر لے کر اپنی زندگی کو عذاب بنا لیں گے۔ اور بھائی جتنی حیثیت ہے اس کے اندر رہو نا یار۔ بنیادی مسائل کی جڑ یہ ہے کہ ہم اپنی حیثیت سے باہر نکل جاتے ہیں، ہم حیثیت اپنی بھول جاتے ہیں، زیادہ خرچہ کر لیتے ہیں لوگوں کے سامنے شو آف کرنے کے لیے، حالانکہ ہم وہ ہوتے نہیں ہیں۔ اس لیے آپ دیکھیں شادیاں اکثر نوجوانوں کی ٹوٹتی ہیں۔ ٹوٹنے کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس نے لڑکی کو سوانے خواب دکھائے ہوتے ہیں، میں تمہیں پیرس لے کے جاؤں گا، میں تمہیں وہاں پر لے کر جاؤں گا، اور شادی کے بعد کنگلا ہوتا ہے، وہ پتہ چلتا ہے سارا جھوٹ ہے۔ تو بی اوریجنل۔ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم جو ہیں وہ ہم نظر نہیں آنا چاہتے، اور جو ہم نہیں ہیں وہ ہم نظر آنا چاہتے ہیں۔ جو لوگ اپنی پہچان صرف ایک موبائل کے ذریعے کروانا چاہتے ہیں، اگر آپ نے آئی فون لے لیا ہے تو آپ غور کریں کہ وہ آئی فون ہاتھ میں پکڑ کر بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں اور لوگوں کو پتہ چلے کہ بھئی میرے پاس آئی فون ہے۔ یعنی اب انسان کو اپنی ذات کو ایکسپریس کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ اس کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ گاڑی کے سے اتریں گے تو سارے لوگ کہیں گے یار بڑا یار کو اچھا بندہ ہے، بڑا وزنی بندہ ہے۔ آپ مارکیٹ میں گاڑی پہ جائیں سارے لوگ جھک کے سلام کریں گے یار، اور پھر یہ امپیکٹ پڑتا ہے آنے والی نسلوں کے اوپر۔ وہ کہتے ہیں یار یہ میٹیریلزم کی جو جتنی بھی چیزیں ہیں نا، موبائل ہے، گاڑی ہے، ذرا ٹشن ہے جسے ہم کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ پروٹوکول زیادہ ملتا ہے، پھر وہ نوجوان اسی چیز کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کرو کہ آئی فون کے ساتھ لوگ سیلفی لے رہے ہوتے ہیں اور مرر کے آگے کھڑے ہو کے نا اپنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں، حقیقت میں ان کا مقصد ہوتا ہے لوگوں کو بتانا کہ میرے پاس آئی فون ہے۔ یعنی اب انسان اتنا چھوٹا ہو گیا ہے کہ اس کو اپنے آپ کو بڑا کرنے کے لیے ان چیزوں کی ضرورت ہے۔ یعنی حقیقت کے اندر تو انسان اپنی صلاحیتوں سے بڑا ہوتا ہے، انسان اپنی ذات کے اندر اللہ تعالیٰ کی ایک معراج ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق کرنے کے بعد انسان کی 4 قسموں کو اٹھایا، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ 4 قسمیں اٹھا کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان میں نے تجھے بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ تو انسان کی خوبصورتی حقیقت کے اندر ظاہری کے ساتھ ساتھ جو انسان کی حقیقی خوبصورتی ہے وہ انسان کا اچھا اخلاق ہے۔ احساس کمتری سے باہر نکلو، اپنی پہچان اپنی ذات سے کرواؤ لوگوں کے سامنے، کہ جب آپ لوگوں کو رسپیکٹ دیں تو ان کی ان چیزوں کی بنیاد پر نہ دیں، ان کی صلاحیت کی بنیاد پر دیں۔ آپ کا جو ترازو ہے وہ انسان کی شخصیت کا ہونا چاہیے، انسان کے پاس جو چیزیں موجود ہیں ان کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو ایکسپریس کرنے کے لیے ان چیزوں کا سہارا نہیں لینا چاہیے۔ یہ احساس کمتری ہے جو ہمارے اندر موجود ہے، ہم اس احساس کمتری کو ہمیں ختم کرنا چاہیے۔ اس احساس کمتری کو ختم کرنے کے لیے ہماری ایسی سوسائٹی ہونی چاہیے جو ہمیں موٹیویٹ کرے، یار تم جیسے ہو ویسے رہو، تم ریسپیکٹیبل ہو، تم اوریجنل رہو۔ بلکہ اگر تمہیں کچھ اللہ نے صلاحیتیں دی ہیں یا تمہارے پاس اگر کچھ یہ چیزیں ہیں تو لوگوں کو اس سے فائدہ پہنچاؤ۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گھر کے اندر تم اچھا سالن بنا رہے ہو تو اس کے اندر پانی زیادہ ڈالو تاکہ ہمسائے کے پاس بھی جائے۔ یعنی آپ دیکھیں اسلام کا کتنا پیارا مزاج ہے، یعنی آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو بانٹو، آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو لوگوں کے اندر تقسیم کرو، اپنے ہمسایوں کے بچوں کو دو۔ یعنی ہمسایوں کے درمیان، ہمسائے کے بچوں کے اندر، یا آپ کی جو کمیونٹی ہے، آپ کے فرینڈز کا سرکل ہے، ان میں کسی کے اندر بھی احساس کمتری پیدا نہیں ہونا چاہیے آپ کی وجہ سے۔ اور جب آپ کی وجہ سے کسی میں احساس کمتری پیدا نہیں ہوگا تو وہ یقین مانیں لوگ بھی آپ کو احساس کمتری میں مبتلا نہیں کر سکیں گے۔ تو اچھی زندگی گزارنے کا طریقہ یہ ہے کہ خوشگوار رہیں، جو آپ اوریجنل ہیں وہی لوگوں کے سامنے جانے کی کوشش کریں جتنی آپ کی کیپیسٹی ہے، انشاءاللہ اس کے اندر عزت ہے، اور جو آپ ہیں وہی بننے کی کوشش کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ آپ کو عروج بھی دے گا، اللہ آپ کو عزت بھی دے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔